اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا اور ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو طریقے بزرگان دین اور سلف صالحین سے ثابت ہیں۔ انہی طریقوں میں ایک طریقہ ہے عرس کا۔ ہمارے یہاں ہر گھر میں، خصوصاً غریبوں کے یہاں، اہل سنت و جماعت کے مسلک پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے یہاں سال میں ایک مرتبہ، بعض گھروں میں 2 مرتبہ عرس کی مجلس قائم ہوتی ہے اور بزرگان دین کو ثواب پہنچانے کے لیے عرس کی مجلس قائم کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ بزرگان دین سے ثابت ہے اور اس پر اللہ کے نیک بندوں کا عمل ہے۔ اس سلسلے میں چند حدیث سنیے۔ ارشاد فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء بأحد علی راس کل حول۔ بے شک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد شریف کے شہیدوں کی قبروں پر ہر سال کے اخیر پر تشریف لایا کرتے تھے۔ ہر سال کا جو آخر دن ہے اس کو حضور نے معین کر دیا اس بات کے لیے کہ احد شریف میں جو شہید آرام فرما رہے ہیں ان کی قبر پر حضور تشریف لاتے دعا کرتے۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سال میں اس دن کو ثواب پہنچانے کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے جس دن اللہ کے ولی کا انتقال ہوا اور اللہ کے ولی اس دنیا سے اس دنیا میں گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہوں کہ اس دن ثواب ملے گا اور دوسرے دن نہیں، یہ بات نہیں۔ ہر دن ثواب پہنچتا ہے، ہر دن عرس قائم ہو سکتا ہے، لیکن اپنی سہولت کے لیے لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے ایک دن معین کر دیا جاتا ہے تاکہ اس دن آدمی آ جائیں اور جو کام معین کر کے خاص کر کے کیا جاتا ہے وہ کام ہو جاتے ہیں اور اس میں سہولت ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے شادی اور بیاہ کی جو مجلس ہے، تو شادی تو روزانہ ہی ہو سکتی ہے، جب چاہے ہو سکتی ہے شادی، لیکن شادی کے لیے ایک دن معین کرتے ہیں، اور یہ معین کرنا یہ کوئی فرض اور سنت تو ہے نہیں کوئی، یہ معین اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہر کام ٹائم پر آسانی سے ہو جائے۔ عرس کا دن بھی معین اسی لیے کیا جاتا ہے کہ کام آسانی سے اور ٹائم پر ہو جائے، ورنہ جس کام کو معین آپ نہیں کریں گے وہ کام نہیں ہوگا، آج کل پرسوں میں وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد شریف کے شہیدوں کی قبروں پر آنے کے لیے حضور نے ایک دن معین فرمایا تھا۔ عرس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اور سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معین کیا تو پھر حضور ہی نے معین نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کرتے رہے، حضرت عمر ابن خطاب نے بھی کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی اور دعا کرتی تھی۔ تو ان تمام بزرگوں کے حالات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احد شریف کے شہیدوں کی قبروں پر یہ سب لوگ جاتے اور جا کر کے دعائیں کرتے۔
جب ان کے وفات کا دن آتا تو ان کی قبروں پر حاضر ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھاٹی کے قریب پہنچتے تو بلند آواز سے فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہے اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا تو کیا اچھی ہے تمہاری قیام گاہ, تمہارے رہنے کی جگہ کیسی اچھی ہے. ہم لوگ بھی الحمدللہ اپنے گھروں میں بھی عرس کرتے ہیں اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ صاحب عرس کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں. جیسے اجمیر مقدس میں آدمی جاتا ہے, عرس شریف کے موقع پر حاضری دی جاتی ہے, حاضر لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ سینکڑوں بزرگان دین ہیں جہاں عرس کے موقع پر لوگ حاضر ہوتے ہیں. یہ میرے دوستو حدیث سے اتنی بات ثابت ہے اور اسی پر بزرگان دین سلف صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کا اسی پر عمل ہے. اور ہم لوگ بھی الحمدللہ اسی پر رات دن عمل کرتے ہیں. اس شریف کے ساتھ ساتھ 11ویں شریف کے متعلق بھی میں عرض کر دوں کہ یہ 11ویں شریف جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں, یہ بھی گویا عرس کی ایک شکل ہے, عرس کی ایک برانچ ہے. نام بدلنے سے میرے دوست حقیقت نہیں بدلتی. اصل میں یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہے جس کا نام 11ویں شریف رکھ دیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال چونکہ 11 تاریخ کو ہوا, مشہور روایت کے مطابق اس لیے ہر اس مجلس کو جس میں حضور غوث اعظم کے نام ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں شریف کی مجلس کہتے ہیں, چاہے وہ 11 کو ہو, 12 کو ہو, 16 کو ہو, 20 کو ہو, جس تاریخ کو بھی ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کی مجلس ہے. اور الحمدللہ یہ بالکل ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں 11 ربیع الاخر کو 11ویں شریف کا دن مشہور ہو گیا اور یہی تاریخ جو ہے وہ مشہور ہے اور سب لوگ اسی تاریخ کے اوپر عرس کرتے ہیں. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ عرس کرتے ہیں. باقی یہ بات کہ عرس میں ہوتا کیا ہے تو میرے دوستو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی تو چیز ہے نہیں, کوئی سیکرٹ بات نہیں, سب جانتے ہیں کہ عرس میں کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عرس حضور غوث العظم کے نام پر عرس ہو یا خواجہ صاحب کے نام پر ہو یا کسی اور بزرگ کے نام پر ہو, لیکن سب سے پہلے ثواب کا نذرانہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, تمام نبیوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ایک اعتراف جو بائی دی وے چلتے پھرتے پیش کر دیا جاتا ہے اور بالکل یوں ہی ہلکا سا اعتراض ہے, عام آدمیوں کو بہکانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لوگ حضور غوث پاک کا عرس کرتے ہو تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کیوں نہیں کرتے, حضرت فاروق اعظم کا عرس کیوں نہیں کرتے, حضرت عثمان غنی کا عرس کیوں نہیں کرتے. یہ گویا ایک عام اعتراض کر دیا جاتا ہے. تو ہمارا جواب یہ ہے بھائی کہ ہم تو سب کا عرس کرتے ہیں الحمدللہ, سب کی بارگاہ میں ہم ثواب پہنچاتے ہیں. لیکن جو یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ اچھا بھائی
اگر ہم حضور غوث پاک کا عرس کرتے ہیں اور تم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر عرس کرنا چاہو تو الحمدللہ کرو، ہم تمہارے شریک ہیں۔ تم حضرت ابو بکر صدیق کا کرو، حضرت عثمان غنی کا کرو، حضرت مولا علی کا کرو، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تمام بزرگان دین کا ہم عرس کرتے ہیں، ثواب ہم سب کی بارگاہوں میں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے یہاں میرے دوستو کسی مقام کے اوپر جب بزرگان دین کی ولادت کی تاریخ آتی ہے یا ان کے وصال کی تاریخ آتی ہے تو دیکھیں عرس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم تو تمام بزرگان دین کے عرس کے قائل ہیں اور سب کا عرس جہاں تک ممکن ہے ہم کرتے ہیں، یعنی ان کے نام ہم ثواب پہنچاتے ہیں۔ باقی رہا کہ جو لوگ عرس کے منکر ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا عرس ان کو کرنا ہے اور کس کا عرس نہیں کرنا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اگر آج تم اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کے نام ثواب پہنچاؤ گے تو کل جب تم قبر کی اندھیری کوٹری میں جاؤ گے تو تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے فضل و کرم سے اور اپنے فضل و کرم سے کوئی ثواب پہنچانے والا پیدا کر دے گا۔ اور اگر آج تم نے اپنے بزرگوں کو بھلا دیا، اپنے مردوں کو بھلا دیا تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہارے لیے بھی کوئی ثواب پہنچانے والا نہ ہوا تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ میرے دوستو اہل سنت و جماعت تو اپنے لیے قدم قدم پر وسیلے اور قدم قدم پر حیلے اور بہانے اور بخشش کے ذریعے اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ، قرآن پاک کا وسیلہ، صلاۃ و سلام کا وسیلہ، درود کا وسیلہ، نظر و نیاز کا وسیلہ، عرس کا وسیلہ، 11ویں 12ویں کا وسیلہ۔ ہمارے لیے تو میرے دوستو وسیلے ہی وسیلے ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ جن کے لیے کوئی وسیلہ نہیں وہ کیا کریں گے، کیا کریں گے۔ الحمدللہ میرے دوستو یاد رکھو، اگر آج ہم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں، اگر بزرگان دین کا نام لیتے ہیں تو خوب یاد رکھو کہ اگر ہم ان کے کمینے اور ان کے کتے آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، تو جب ہمارے لیے خدا نہ کرے اگر مصیبت اور پریشانی کا دن ہوگا تو یقیناً وہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جو آدمی جس کا نام لیتا ہے، جس کو یاد کرتا ہے، وہ اس کی مدد بھی کیا کرتا ہے۔ اس لیے اے سنیوں اور اے بھائیوں، یہ تمام اہل سنت و جماعت کے جو مبارک سلسلے ہیں ان سلسلوں کو جاری رکھو، اس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے اور دین و دنیا کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا سلام، کر دیا مجھے بہرے سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نظہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ چشم لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کار پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آش میں شر جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی سوگات پہ لاکھوں
کے قدسی کا ہے ہر ادا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ